ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए 66 वर्ष गुजर गए हैं, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान जो अमन का हसूल है वो लगता है कि शायद अभी बहुत दूर है। दोनों मुल्कों के अवाम की अक्सरियत गुर्बत का सामना कर रही है और जब तक इन ममालिक के तल्लुकात बेहतर नहीं होते, उन अवाम की ज़िंदगी बदलने की जो कोशिशें दोनों तरफ हो रही हैं उसमें कामयाबी मुमकिन नहीं नज़र आती। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? वो कौन से मसाइल हैं जिनकी बिना पर ये आपस में बैठ के मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन मामलात को तय नहीं होने दे रही? हर दफ़ा जब कदम अमन की तरफ बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि उन बढ़ते हुए कदमों को पीछे आना पड़ता है, लगता है किसी ने धकेल दिया है। इस हवाले से आज जी न्यूज़ ने पाकिस्तानी और भारतीय पार्लियामेंटेरियंस के माबैन इस मुज़ाकरे का एहतमाम किया है और मेरे साथी मेज़बान हामिद मीर आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे। जनाब हामिद मीर। शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। आज की इस ग्रेट इंडो पाक डिबेट में हमारे साथ पाकिस्तान और भारत के कुछ मायनाज सियासतदान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो अपने भारतीय मेहमान हैं उनका तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मणिशंकर आयर साहब, भारतीय लोकसभा के रुकन और कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, हैदराबाद से भारतीय लोकसभा के रुकन। आपको भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हैं जनाब कीर्ति आज़ाद साहब, जो कि पाकिस्तान में पहले से काफी जाने जाते हैं, फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर और लोकसभा के रुकन हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कीर्ति साहब। और इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद प्राजा साहब, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ हमने दावत दी है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और साबिक वज़ीर खारजा हैं। उनके साथ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि जून के रुकन कौमी असम्बली हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर खजाना, साबिक वज़ीर प्राइवेटाइजेशन भी हैं। जी इफ्तिखार साहब, हमें ये भी बताना है कि एक और दोस्त जिन्होंने भारत से तशरीफ लानी थी, वो अनु आगा थी, बिजनेस वुमेन हैं भारत की और भारतीय राज्यसभा की रुकन हैं। उन्होंने आना था लेकिन वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ सकी। हम इनको मुबाशरे के कवायद बता दें। इसके 4 राउंड होंगे और हर राउंड में एक सवाल आपके सामने रखा जाएगा। आप में से एक सवाल का जवाब देने के लिए जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाएंगे वो 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 2 मिनट जब हो जाएंगे तो एक बजर बजाया जाएगा। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसको वाइंड अप कर लीजिएगा और फिर दूसरा बजर बजेगा तो इसका मतलब है कि वो 2 मिनट खत्म हो गए। और जब आप खत्म कर लेंगे 2 मिनट तो हम उस सवाल के हवाले से डिबेट को ओपन कर देंगे। 15 मिनट एक दूसरे से हम बात करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि हम उलझ न जाएं आपस में किसी इंडिविजुअल के साथ। हामिद मीर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँगा, आप हमें मुखातब करके बात कर सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो आज गुफ्तगू यहाँ हो रही है, मुबाशरे में जिन ख्यालात का इजहार आप करेंगे या ये दोस्त करेंगे, हमारे जो नशियाती अदारा है, ज़रूर नहीं कि आप दोनों फ्रीकैन के जो हैं मौक़िफ़ उनसे इत्तफ़ाक़ कर पाए। तो हमें ब्रेक पे जाना होगा। ख्वातीन हज़रात, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। इंडिया पाकिस्तान ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदेद। और अब हम अपनी ग्रेट डिबेट का बाकायदा आगाज करेंगे। आज का जो हमारा पहला सवाल है, मैं सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हमारा सवाल है, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को अपने लिए खतरा क्यों समझते हैं और क्या भारत अपने बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश को पाकिस्तान से मसाइल हल किए बगैर पूरा कर सकता है? यह है जी हमारा पहला सवाल। और इफ्तिखार अहमद साहब जो है, मेरा ख्याल है कीर्ति आज़ाद साहब को दें ओपनिंग करने के लिए। जी कीर्ति आज़ाद।
जरा थोड़ा सा संभल के। शुक्रिया। वैसे तो मैं क्रिकेट खेलता था तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, आज ओपनिंग के लिए मुझे कहा गया है। कोशिश करूंगा कि यू हैव बीन प्रमोटेड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे इस प्रश्न पे ही जो आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, मुझे उस पर ही सवाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से या पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कोई खतरा होना चाहिए। कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहती। वैसे ही हमारे पास 120 करोड़ लोग हैं जिनकी समस्याओं के लिए जूझते रहते हैं। हम अपने देश में अलग अलग अच्छे बिल उनके लिए निकालते रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की जमीन लें या लोगों को लेने के हमारे मन में कोई कोशिश हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि 20 करोड़ लोग और हम अपने सर पर बैठाएं। लेकिन यह जरूरी है कि इस 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इस 21st सेंचुरी में हम लोग को साथ मिलकर आगे काम करना होगा। मैं सिर्फ एक मिसाइल देना चाहता हूं। मैं मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं जाता। आपकी सॉवरेनिटी उस दिन खतरे में पड़ गई थी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके देश में घुसकर बिना आपसे पूछे हुए अपोटाबाद में हमला कर गया और चुपचाप निकल भी गया और आपसे पूछा तक नहीं। खतरा अंदर से नहीं, खतरा बाहर से है, और हिंदुस्तान से खतरा आपको हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के महात्मा गांधी जिन्होंने सदैव कहा, और उस समय जब थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, और वो शांति के दूत थे। उन्होंने सदैव शांति को लेकर आगे बढ़े, और भारत भी उसी शांति में ही विश्वास करता है और उस शांति से बाहर कभी नहीं गया हुआ। अगर खतरा है, और विशेष करके मैं पाकिस्तान के लिए कहूंगा, हो सकता है हमारे में भी कमियां होंगी जो आप बताएंगे, लेकिन अगर खतरा है तो विशेष करके पाकिस्तान को अपने अंदर से ही है। लगभग 150 मुल्क हैं सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक में जहां पर मिलिट्री कू हो चुका है, और केवल एक भारत है जहां पर आज तक कभी भी सेना ने चढ़ाई नहीं किया। इसलिए 3 चीजों से खतरा है आंतरिक, और वह है, खत्म करता हूं, दहशतगर्दों से। हमारी खुफिया एजेंसी कभी हमारे सर पर बैठकर नहीं बोल सकती। तीसरा, मिलिट्री का कोई भी आदमी आकर अपनी आंखें सरकार को नहीं दिखा सकता। यह केवल मैं इशारे में बात बता रहा हूं। यह 3 खतरे से अगर आप ऊपर रहें तो भारत भी आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर हमें अच्छे कामों को करना चाहिए, जिसकी मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा जब यह डिबेट आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत दे रहा हूं मोहतरम नवीद कमर साहब को कि तशरीफ लाएं और इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को अपने लिए खतरा क्यों समझते हैं, और क्या भारत अपनी बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश को पाकिस्तान से मसाइल हल किए बगैर पूरा कर सकता है। जनाब नवीद कमर। शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ही कोई एक दूसरे से खतरा नहीं समझता, जैसे मेरे दोस्त किती आज़ाद साहब ने कहा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर हम अपनी तारीख को देखें तो फिर हम ये नहीं भूल सकते कि जो जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई हो या 71 की हुई हो, या और जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, तो ये तो ज़रूर एक साइकोलॉजिकल ओवरहैंग होता है इन तमाम चीज़ों का, कि जो कि हर वक्त हमें चौकन्ना करता है, उनको भी और हमें भी। और ये भी जरूर है कि जब बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं तो मिलिट्री टर्म्स में, और खासकर अब न्यूक्लियर टर्म्स में, ये बैलेंस ऑफ पावर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहा है, और खासकर पाकिस्तान को तो डायरेक्टली जो है, जो यहाँ भी बैलेंस रखना होता है, वो इंडिया के साथ इस हिसाब से रखना होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है, हालात चेंज हो गए, जहां अब हमें इन तमाम चीजों से आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आपने ये मुनासिब कहा कि सुपर पावर की बात जब आप करते हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी मुल्क जो है
تب تک سپر پاور بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک وہ اکنامک سپر پاور نہ بنے. اور اکنامک سپر پاور بننے کے لیے آپ کو ریجن میں ایک نہ صرف ہارمونی چاہیے بلکہ آپ کو ایک ریجنل گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں, آپ آسیان کو دیکھ لیں, یا کسی اور ملک کو, جہاں پورا کا پورا جو ریجن ہے وہ اکٹھے گرو کرتا ہے. اور اس لحاظ سے ہندوستان کے بھی جو ہے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں, تاکہ ان کے بھی جو ہے اکنامک گروتھ اور ٹریڈ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اکٹھے جو ہیں گرو کریں, اور پاکستان کے لیے بھی وائس ورسا یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. بہت شکریہ قمر صاحب. اور اب یہ جو پہلا سوال ہے, اس پہلے سوال پر اب ہم اپنی ڈبیٹ کو اوپن کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ ادھر سے نوید قمر صاحب نے اپنے ریمارکس کنکلوڈ کیے, تو مانی شنکر صاحب یا اسد صاحب آپ کچھ دوبارہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے اشارہ میری طرف کیا تو میں ضرور کہہ دیتا ہوں. تور صاحب نے اپنی تقریر رکھی, انہوں نے ایک بات کہی اکنامک سپر پاور کی. اکنامک سپر پاور ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بن سکتے ہیں کہ آپ پڑوسی دیش ہیں, آپ بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اپنے دیش میں, ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان سے ہو کر سنگاپور, سنگاپور سے ہو کے دبئی, اور دبئی سے ہو کر پھر آپ کے پاس پہنچتی ہے. آپ ٹیکسٹائلز میں جرمنی سے مشین منگواتے ہیں, ٹیکسٹائل آپ کی ایک نمبر کی ہے لیکن آپ کی مشینیں جرمنی سے آتی ہیں. آپ کے ہاں 10 لاکھ ٹائروں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹرکوں کی, لیکن آپ پروڈیوس صرف 2 لاکھ کرتے ہیں. ایسے میں ہمارے پاس بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی مشینز کی ہے جو آپ کے ٹیکسٹائلز کو بنانے کے لیے دے سکتی ہے. کیا ہم ایسے کچھ آپس میں سمجھوتے نہیں کر سکتے جس میں کہ مشینز ہم آپ کو سپلائی کر سکیں؟ ہم آپ کو 10 لاکھ ٹائرز, اس میں سے 8 لاکھ ٹائر کی آپ کو ضرورت ہے, ہم آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن ہندوستان سے جو ٹائر آتے ہیں اس پہ 60% آپ کا ٹیکس لگتا ہے, اور اس لیے وہ سمگل ہوتا ہے. اور جب سمگل ہوتا ہے سامان تو پھر آرتھک استھتی پر, آپ کے اکنامکس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ آپ پر بھی اور ہمارے پر بھی کرتا ہے. کہتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہی آپ اصل میں کہہ رہے ہیں نا. تو اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کیا کریں کہ جب وہاں پہ اگر جوا ہوتا ہے تو آپ خود کہتے ہو کہ وہاں کا 4000 کروڑ روپیہ جو میچ فکسنگ کا ہے وہ پاکستان کو جائے گا, اور پاکستان پھر اس فنڈ کو استعمال کرے گا ہندوستان میں دہشت گردی کے لیے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تو نوعیت یہ ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیے, آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف ایک میچ میں لے آئے ہیں, میں ایک پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میچ تو ہزاروں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. فکسنگ یہاں بھی ہوتی تھی, وہاں بھی ہوتی ہے, پورے دنیا بھر میں ہوتی ہے. آسٹریلین بھی فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں, برٹش پلیئرز بھی پکڑے گئے ہیں, سارے فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں. کیرتی صاحب جو سوال ہے نا, سوال ہے کہ سوال الگ ہے. پاکستان یقین اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ اپنے لیے کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو فرید پراجا صاحب, اگر پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے تو 3 جنگیں ہوئی ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے, سیاچن پہ ڈسپیوٹ ہے, کارگل میں ڈسپیوٹ ہوئی, اور ابھی بھی لائن آف کنٹرول پہ پرابلمز ہیں. تو یہ ہم اپنے ایک دوسرے کو خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے تو بھارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑی طاقت ہے, اور پاکستان کے لیے بھارت خطرہ ہے تو ماضی کی ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. سب سے بڑھ کر جو مثال موجود ہے وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنا ہے, اور اب تو وہ ساری کتابیں آ چکی ہیں. جنرل مانک شاہ کی کتاب, اسی طرح کرنل شریف الحق دیلم کی, اور شرمیلا بوس کی, کہ جن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ مکتی باہنی جو ہے یہ بھارت کے مغربی بنگال کے ہندوؤں پہ مشتمل ہے. ایک تنظیم بنائی گئی اور ان کو فوج کی وردیاں پہنائی گئی. پاکستانی فوج کی ان میں سے آدھی تعداد کو, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, اور جنرل اوبان سنگھ وہ مکتی باہنی کے سربراہ تھے, اور ایک پورا کھیل کر کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے تو ماضی کے تجربات ہیں. آپ کیا تجویز کرتے ہو کہ کیرتی نے جو بات کہی کہ ایک جنگی جنون بند کر دیں, یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی کو قبضہ کر سکتے ہیں, یہ اس سلسلے کو بند کریں. منی آپ نے 1 منٹ میں پلیز جنگوں کو چھوڑ دیجئے. ہمارے 3 ڈکلیریشنز ہوئے ہیں.
शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन और शर्म अल शेख, तीनों के बाद आप देखिए क्या हुआ। हम लोगों ने मिलकर के प्राइम मिनिस्टर्स ने किया। कीर्ति, हम आपके पास वापस, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? गेट रिड ऑफ इट, मैंने 3 चीजें कही। एक, दहशतगर्दी के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लगाम लगानी पड़ेगी। अगर शेर की सवारी करनी है तो लगाम लगाना भी आना चाहिए। तो जिसने समझौता एक्सप्रेस है या मिलिट्री, समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक किया, समझौता 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड की तरह सख्त से सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म होगा, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें, ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जी, इस पे आप भी कहना चाहेंगे? हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब खतरे का, एक बार खतरा समझना उसमें तो राय है, लेकिन खतरे का तयन जो है वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कैलकुलेट करने से किया जाता है। और वो वाज़ेह है कि जब हम कैपेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हिंदुस्तान की हमसे कई गुना है, बल्कि अब तो बहुत ही लॉपसाइडेड बैलेंस हो गया। तो वो खतरा तो बहरहाल मौजूद है, एक हिस्ट्री भी मौजूद है। ट्रस्ट डेफिसिट तो हमें जो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसका वैसी साहब ने जिक्र किया कि जब जुडिशियल कमीशन मार्च 2012 में हिंदुस्तान गया तो उस वक्त उसे क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं दी गई। अब एक पूरा साल डिले हुआ है और अब चूंकि इजाजत दी गई, जुडिशियल कमीशन जाने लगा है, तो उम्मीद है कि उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये है, और ये बात बार बार हम डायलॉग में ये बात करते हैं कि दोनों मुल्कों की जो गुफ्तगू है, अगर हम हर जो इंसिडेंट एक नाखुशगवार होता है उसको बुनियाद बनाकर अपनी गुफ्तगू को रोक देंगे और जंगी जुनून को हवा देना शुरू कर देंगे, तो फिर ये मामला ना खत्म होने वाला है। हमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जब डायलॉग अगर अनइंटरप्टेबल होगा, मुस्तकिल चलेगा, तो फिर उसमें से बेहतरी आएगी। अगर हम एक वाकये को पकड़ लें और फिर उसके ऊपर 6 महीने जाया कर दें और 1 साल जाया कर दें, तो फिर इस तरह तो हम अमन के करीब नहीं पहुंच सकते। अच्छा, इस पे शाहमुल कुरैशी साहब, आप क्योंकि वजीर खारजा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक इल्जाम इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे लगाया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे लगाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान कहता है जी कि जी हमारे साथ भी अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, तो इससे भी तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो आप वजीर खारजा भी रहे हैं, इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और इस सच्चाई का दोनों मुल्कों के अवाम और हुकूमतें मिलकर कैसे मुकाबला करें? देखिए, दोनों ममालिक के दरमियान आउटस्टैंडिंग इश्यूज तो हैं और वो हल तलब हैं। 6 दहाइयों से कोशिश के बावजूद हम हल ना कर पाए, तो जिसे कहते हैं ना कि वो आग सुलग रही है, अब उसका फायदा उठाते हैं। कभी हम डायरेक्ट हमारा आपस में क्लैश हो जाता है, जैसे हमारी जंगें हुई, और कभी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उस जो एक चीज सुलग रही है उसका फायदा उठाते हैं। अब हम सारा मुद्दा जो कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान पर डाल दें तो मैं समझता हूं कि आंख चुराने के मुतरादिफ होगा। आखिरकार कुछ तो वहां है कि हिंदुस्तान ने इस तादाद में वहां फौज की तैनाती की है, वहां के लोग आए दिन
हड़तालें भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, और इस पे भी कोई शक नहीं कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि दरअंदाजी हुई है और लोगों ने जाके वहाँ मुश्किलात पैदा की हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम एक दहशतगर्दी की फिजा से दो चार हैं, कुछ इश्यूज चल रही हैं यहाँ। अफगानिस्तान का ब्लो बैक है जो हम पर आ रहा है, और उसकी आड़ में अगर वहाँ से अफगान बॉर्डर से अगर दरअंदाजी हो जाए, और अगर यहाँ जो मामलात हमारे चल रहे हैं जो इंटरनेशनल नौयत के हैं, उनकी आड़ में मुश्किलात में इजाफा कर दिया जाए, तो ये मामलात को मजीद पेचीदा कर देता है। अब ये हकायक हैं, हमने इनसे बाहर आना है, जरूरत इनसे बाहर आने की है। अगर हम देर पा अमन चाहते हैं तो हमें रिकग्नाइज करना होगा हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज का कुव्वत फायदा उठाती हैं। आपकी तजवीज़ क्या है? इसका जो इशू आगे है वो है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो हमारे में एतमाद का फुकदान है दोनों हुकूमतों में। हम एक दूसरे पर एतवार नहीं करते हैं, हमें एक दूसरे की बातों में शक मिलता है, हम साजिश चोरियों में यकीन करते हैं। आप एक अहम ओहदे पर रहे हो और एक इस वक्त पाकिस्तान की उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हो जिसको गुज़श्ता इंतखाबात में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिले हैं। आप बताओ इसको कैसे ख़त्म, इसकी बात करो। देखिए, इसकी रिकग्निशन चाहिए। सबसे पहले हमें बैठकर इस चीज पर अपने आप को, अपने जहनों को कायल करना है कि दोस्ती के फवायद ज्यादा हैं या तलखी और दुश्मनी के फवायद ज्यादा हैं। पहले हम इस नतीजे पे पहुंचे, और जब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि दोस्ती के फवायद ज्यादा हैं, तो फिर हम रास्ते तलाश करेंगे उस तरफ बढ़ने के। अभी तक हम जहनी कशमकश में हैं, एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश करते रहे हैं, और नतीजतन पूरा खित्ता जो है वो तरक्की की दौड़ में महरूम होता चला जा रहा है। मानी शंकर साहब, अगर मुझे इजाजत दे मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। इसी सिलसिले में सवाल मेरा ये है कि ये जो हम आपस में बातचीत करते हैं, आप यहाँ पे आए, पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, नवीद कमर साहब, शाहबूब कुरैशी साहब कई दफे इंडिया जा चुके हैं, फिर बातचीत होती भी है, टॉक्स के कई राउंड्स भी होते हैं, लेकिन हमने देखा यह है कि जो छोटे इश्यूज हैं वो भी हल नहीं हो पाए। यानी कि कश्मीर तो दूर की बात है, सियाचिन और सरक्रीक जैसे जो मसले हैं उस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ती। इसकी क्या वजह है? माफ कीजिए, आपका जो असेसमेंट है बिल्कुल गलत है जी। न भूलिएगा कि 1947 से लेकर 1998 तक कभी हमारी आपसी बातचीत नहीं हुई थी सब सवालों पर। 1998 में ही, जबकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सलमान हैदर थे, वो यहां आए और उस प्रोसेस को शुरू किया जिसको कि हम डायलॉग कहते हैं। दूसरी तो 51 साल के जो मतभेद हैं उससे लेकर आज तक तो 16 ही साल गुजरे हैं। तो इतने जब मसाइल, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, तो उनका हल निकालने तो 16 साल में अगर सरक्रीक का मसला हल नहीं हुआ तो ये मेरा सवाल करना जायज नहीं है। एक मिनट, आप कहते हैं कि छोटे छोटे, मैं नहीं मानता हूं कि छोटा छोटा। सरक्रीक छोटा नहीं है, बड़ा कोई देखिए, बहुत से जो आप छोटे छोटे कहते हैं, बहुत से जो समस्याएं हैं उनका हल निकल आया है। मैं आपके मुल्क को पिछले 30 साल से जानता हूं, जो हालत थी तब और जो हालत है आज, उसमें कितना फर्क पड़ गया है। तब तो एक हिंदी पिक्चर नहीं दिखाया जा सकता था यहाँ, आज हम दोनों गा रहे हैं, मुन्नी बर्बाद हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो उस जमाने में कौन सा हिंदुस्तानी फनकार यहाँ आ सकता था? अब इतने आते हैं और आपके यहाँ से इतने वहां जाते हैं। वीजा पर कितनी पाबंदी थी, अब उनका जरा कम करने के लिए दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है। जहां तक कि सियाचिन और सरक्रीक का मामला है, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका था 1989 में, जब मेरे मित्र राजीव गांधी यहां आए और बेनजीर जी से उन्होंने बात की कि तय कर गया था कि हम इसको हस्ताक्षर डालकर इसको खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और बेनजीर जी ने हैप्पी मिनवाला को राजीव के पास भेजा 1990 में, ये कहकर कि माफ कीजिए वो नहीं हो सकता है,
क्योंकि हम पर दबाव है। और हमारे तरफ से 1992 में जब सलीम अब्बास जिलानी आपके डिफेंस सेक्रेटरी आए थे, समझौता हो गया था, साइन करने का था, तो हमारे फौजियों ने कहा कि अब सही वक्त नहीं है। तो इसका हल निकलने का संभावना है, और यदि आप ये कहते रहें कि क्यों अब तक नहीं किया, तो तब कभी नहीं होने वाला। हमारा काम तो सवाल उठाना है, हम तो उठाते रहेंगे जब तक आप मसला हल नहीं करेंगे, हम आपसे पूछते रहेंगे। मैं भरोसा रखता हूं जी कि ये आपसी बातचीत को जारी रखना चाहिए, और उसी से जैसा कि छोटे मोटे मामलों में, और मैं नहीं समझता हूं कि हजारों लाखों लोगों का वहां जाना एक छोटा मोटा मामला है, लेकिन जैसा कि हमने बहुत सवालों का हल निकाला है इन गंभीर विषयों पर, ये जो 5-6 हैं बहुत बड़े मुद्दे, उस पर भी निकल आ सकता है। और इसलिए निकल आ सकता है क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं नहीं महसूस करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से हम पर इतना बड़ा खतरा है कि हम आपसे बात न करें, बचे रहें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपको मैं बताता हूं, एक छोटा सा सवाल अगर बुरा ना बनाएं। जबकि हमारा मुल्क आपके मुल्क से इतना ज्यादा बड़ा है, तो लाजमी है कि हमारा फौज भी बड़ा होगा। आप तो खुशनसीब हैं कि हमारे साथ ही आपको कुछ ताल्लुक रखने हैं, हमें तो चीन के साथ भी रखना पड़ता है। अगर दोनों ममालिक को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलते, तो फिर भी हम सवाल ना पूछें आपसे। क्रिकेट खेलने के लिए जवाब दीजिए। अरे क्रिकेट का जवाब हमारे क्रिकेटर देंगे। जी कीर्ति साहब, क्रिकेट का जवाब जरा क्रिकेटर से सुन लीजिए। नहीं, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, हमने उस समय भी ये बात रखी थी। हमने कहा था कि जब भी कभी कोई कोशिश करता है हाथ बढ़ाने की, अभी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया जब उन्होंने कहा कि वह हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं और 5 सैनिकों के सर कलम कर दिए गए, तो यह केवल मैं नहीं कर सकता हूं बैठ के। क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, या हम 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हम कहें नहीं हम तो बात करेंगे। हमें जो देश में लोग बैठे हुए हैं उनको भी महसूस होता है, वो जवान देश के ही लोग हैं जो सीमाओं को रोकते हैं, समझाते हैं। जैसे इस प्रकार पाकिस्तान में तरफ आपकी सीमाएं में बैठे हुए सैनिक हैं या हमारी तरफ बैठे हैं, वो काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हम जो दूसरी ताकतें हैं, पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत, हुक्मरान तैयार है, आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान बात करने को तैयार है, लेकिन ऐसे लोग जिनको ये नॉन स्टेट प्लेयर्स कहते हैं, क्यों नहीं बंद कर देते उनको? क्या मालूम नहीं है कि वो नॉन स्टेट प्लेयर्स कौन है? क्या वो लोग जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? सब जानते हैं, उसके प्रूफ भी दिए गए हैं। और जब तक कोई कठोर कठिन कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक आप मुझे बताइए कि मुझे क्रिकेट खेल के यहां मैं तालियां बजाऊं चौके और छक्कों पर, और वहां पर हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर शहीद होते रहे, मुझे बताइए कहां तक ठीक है? कहां तक ठीक? जी माहौल किसी भी चीज के, 2 भाई में लड़ाई होती है, मैं खत्म कर दे रहा हूं, 2 भाई में लड़ाई होती है, वो बात नहीं करते साल भर, कोई ना कोई बैठता है, माहौल को बनाता है। कुछ लोग होते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं, जो बिगाड़ने वाले हैं उनको देखिए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कौन बात करने से मना कर? ठीक जी, लेकिन देखें तारीख जो है ना, एक मिनट, अमन की आशा अगर है तो हमारा इम्तिहान हो रहा है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन हुई अगस्त में, तो आप इस बात का मुआवजा कर लें कि कहां जंग की बादशाह थी और किधर अमन की आशा। जी, तो हमें ये बात है कि अगर टेंशन होती भी है, अगर कन्विक्शन है हमारे अंदर कि हमने अमन लेकर आना है, तो फिर हमें अमन की जबान इस्तेमाल कर उसको स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे जंग की भाषा में बदलना। कमर, आप देखिए, हम जब बात करते हैं अनइंटरप्टेबल डायलॉग, तो फिर हम हर इंसिडेंट को जो है कोई ये रीजन नहीं बना सकता कि हम डायलॉग को बंद कर दें। ये इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली अगर मसले ना होते तो इंसिडेंट्स ना होते। जी शाह, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ वाकयात हैं, कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है, लेकिन कुछ इक़दामात ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे बिगड़े हुए माहौल को संवारा जा सकता है। और स्पोर्ट और क्रिकेट एक ऐसा कदम है जिससे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, एक गुडविल जनरेट हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंज है, रिलीजियस पिलग्रिमेज है। अगर हम ऐसे वाकयात और ऐसे इक़दामात उठाएं तो वो जो माहौल में तनाव है वो यकीनन कम होगा, उसमें इजाफा तो नहीं होगा। लेकिन कुरैशी साहब, कीर्ति आजाद साहब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों पे भारत में
دہشت گردی کا الزام ہے پاکستان میں ان کے خلاف مناسب کارروائی نہیں ہوتی اس لیے وہ کرکٹ نہیں کھیلتے. جی آپ اس کا جواب دیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہماری عدالتیں ہیں, عدالتوں میں ہوا ہے, ہماری عدلیہ نے بری کیا ہے, ہم اپنی عدالتوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور اسی بات کو بھارت کے 608 اضلاع میں سے 250 اضلاع میں فوج موجود ہے اور 150 اضلاع میں متوازی حکومتیں موجود ہیں. 22 صوبوں کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے جو کچھ ہے, آپ نے مشرقی پاکستان کی مثال دے دی کہ جناب آپ کے اندر کے مسائل تھے. اور پھر میں یہ کرکٹ کی بات, ایک جملہ مجھے کرکٹ کی بات ہے, کوٹلہ فیروز شاہ میں اور اسی طرح اسٹیڈیم میں نعرے یہ لگتے رہے کہ ڈھاکہ لیا تھا لاہور بھی لیں گے, اور جتنے چھکے مارو گے اتنی گولیاں ماریں گے. اور اس طوطے کی گردن ہے, اس طوطے کی گردن مجھے بتائیے اس کا وہ نعرے لگانے والے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سے اسٹیڈیم میں آپ گئے, اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کہاں انہوں نے یہ نعرہ سنا. اور مجھ کو لگتا ہے کہ یہ تواریخ, ارے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یدی تواریخ میں پھنسے رہے کہ کیا ہوا 40 سال پہلے, اس لیے ہم آپ سے نہیں بات کریں گے. ایسے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم آپ سے بس بچے رہیں. اور آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے اس لیے کیونکہ جو بھی خطرہ آپ محسوس کر رہے ہوں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اسی بنیادی چیز پر رہیں. اور جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے جو مجھ سے اٹھایا گیا تھا, اس سلسلے میں میں یہ بتاؤں کہ ہاں, جب تک کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے متبھید چلتے رہیں گے تب تک بھارت وہ ستھان اپنا نہیں پائے گا بین الاقوامی سٹیج پر جو کہ ہمارا حق بنتا ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان ہمارے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں 8ویں ملک ہے. پاکستان کو بھی اپنا ستھان اپنانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ کھڑے ہوں اور جنوبی ایشیا دنیا کے سامنے کہے کہ ہم ایک ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کتنے ہیں. تو اس لیے خام یہ کل کی بات پرانی پاری بات ہے, چھوڑو کل کی باتیں, چھوڑو کل کی باتیں, کل کی بات پرانی, تو یہ یاد ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ پاکستان آئے, پاکستان میں آپ کا استقبال ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے ہم اس کا بھی استقبال کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ کریں. اور پہلا سوال آپ نے سنا. اب دوسرا سوال ہے, دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ جناب خرم دفتری خان صاحب تشریف لائیے اور اپنے 2 منٹ کے اندر اس سوال کو, اور یہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سنبھل کے آئیے, تو وزن کا بھی مسئلہ ہے, گر کے تو چوٹ بڑی لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان میں امن کی خواہش نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. لیکن یہ پیغام ابھی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں ان تک پوری طرح نہیں پہنچا. اور یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حالیہ جو ٹینشن ہوئی اگست میں لائن آف کنٹرول کے اوپر, اس میں دونوں ملکوں پہ ایک اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ری ایکشن کس قسم کا تھا؟ پاکستان کے اندر کم از کم جو منتخب پارلیمان ہے اس کے اندر سے یہ بات آئی کہ یہ معاملہ افسوسناک ہے. کچھ آوازیں اٹھی کہ اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن جو ایک عمومی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں امن چاہیے. ہم نے امن اس لیے چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو غربت ہے عوام کی اسے ہمیں دور کرنا ہے. تو اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑا میجرڈ ریسپانس دیا اس کے اوپر. اور مجھے جو ہے جب میں اسی دوران
ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی پارلیمان اور لوک سبھا کی جو کاروائی دیکھ رہا تھا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک ذرا سی پرووکیشن کے اوپر وہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا. پاکستان کے میڈیا نے بھی اور پاکستان کے پارلیمان نے بھی زیادہ متانت کا ثبوت دیا اس معاملے میں. تو یہ تو جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ بات نہیں ابھرے گی کہ ہمیں امن چاہیے اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے بھی ہیں اس کے باوجود چاہیے, تبھی ہم جائیں گے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف معاملہ اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ جی یہاں ایسے ہوا ویسے ہوا. پچھلے سال 2012 میں جب ممبئی میں یہاں تجارت کی بات ہوئی, پاکستان کا ٹریڈ ایگزیبیشن ہو رہا تھا, تو اس کو وہاں کے انتہا پسندوں نے اس کا محاصرہ کر لیا. اب ہمیں یہ معاملہ یہی رکھنا ہے کہ جب تک امن کے لیے کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ڈو وی ہیو کریج ایکول ٹو ڈیزائر. اگر امن کے لیے کریج چاہیے اور کریج جب دونوں سائڈوں پر آئے گی تو امن قائم ہو جائے گا. بہت شکریہ. صاحب نے سوال خود ہی اٹھا دیا, کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. اسی سوال پہ جناب اسد الدین اویسی صاحب آپ آئیے, بھارتی لوک سبھا کے رکن حیدرآباد سے, مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ. اتنا سنبھل کے بھی نہیں. اور آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر داڑھی والے کو سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے, اور ہر ملک میں یہ مغربی دنیا کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے میں اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً پرامن تعلقات کا حصول ممکن ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی برقرار ہیں, سفارتی تعلقات برقرار ہیں. ابھی جیسا کیرتی آزاد نے کہا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم ہندوستان کو گئی, مگر ہم کیسے اس تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں, مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. دیکھیے, اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی عوام کو چین اور امن سے رہنا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے, خاص طور سے ابھی ذکر ہوا کہ بمبئی میں جو حملہ ہوا, اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, اگر جلدی کارروائی ہوتی اور ان خاطیوں کو سزا دی جاتی تو یقیناً یہ ایک خوشائند بات ہوتی اور تعلقات کو مزید بہتری بنانے میں بہت اچھا اقدام ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو ان لوگوں کو استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ملوث ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عید کے دن قذافی اسٹیڈیم میں کیا کہا گیا جماعت الدعویٰ کے لیڈر حافظ سعید نے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے. ہم یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار سب کو ہے, مگر آپ اگر اپنی سرزمین سے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تیسری بات آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے رہیں یا برے رہیں, مگر ہندوستان ترقی کر رہا ہے, ہندوستان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, ٹریڈ میں حصہ لیں, تاکہ ملک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے سے, اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے وزیر اعظم ملاقات کریں اور جو خدشات ہیں, جو رکے ہوئے چیزیں ہیں, ان کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہ بے حد ضروری ہے, اس کو حل کرنا بے حد ضروری ہے. میں آپ سے اس سوال کا حصہ میں ختم کر رہا ہوں. سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مارچ 2004 میں آپ کے اس وقت کے جو وزیر ریلوے تھے اشرف قاضی صاحب نے کیا بیان دیا کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا ذمہ دار انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا. آج آپ اس پر پابندی عائد نہیں کرتے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیے. آپ ہم سے حاصل کیجئے کہ بہت سی چیزیں, غریبی ہے, آپ کے سوات میں دوائوں کی ضرورت ہے, ہندوستان میں 60% دوائیں کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. انڈیا پاکستان گریٹ ڈبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید. دوسرا سوال ہے, دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟
اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ اب اس سوال پہ ڈبیٹ کو اوپن کرتے ہیں جی. نوید قمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں جو بات شروع کی تھی میں نے کہنا میں مکمل اس کو کر لوں کہ یہ ضرور ہے. یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں یا ایون ہمارے ملکوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا انٹرسٹ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرس زیادہ، لیکن کچھ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم ہر دفعے اگر ہر چیز کو جو ہے ہوسٹیج کر دیں گے، کسی بھی چھوٹے موٹے ایکشن کو، جو آپ نے کوٹ کیا جمعیت دعویٰ کی ایک سٹیٹمنٹ کو، ایسی کئی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ادھر سے بھی. ہم کو اگنور کرنا چاہیے، ہم کو مین سٹریم دیکھنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کا کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹس پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں، وہاں کے جو مین پارٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ سب کہتی ہیں کہ نہیں دوستی کرو، تو یہ ایک یا دو اشخاص کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. فرید پراجا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نوید قمر صاحب. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات بیانات کے نہیں ہیں. جو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مطلب یہ بیانات جو ہے نا جی کس لیے اگنور کریں؟ جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں، اس کی کئی تشریحات. اب یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں. اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے، یعنی جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. میں جہاں تک یہ دو تین باتیں، یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے، میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں. بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے، اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں. جن سنگھ کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے. شیو سینا کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں اچھا یہ آپ نے تین باتیں کر دی، یہ بڑی تین اہم باتیں ہیں. کیرتی آزاد صاحب میں اس کا جواب دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. نہیں ٹھیک ہے. دوسری بات نہیں، فرید نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. ہمیں مخاطب جواب دے لینے دینا. سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے. مجھے بولنے دیجیے سر، پلیز مجھے بولنے دیجیے. بولیے اسد صاحب. ویسے آپ بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا، دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا، کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا، لوگوں کو مار دینا؟ آپ بتائیے مجھے. ہمارا میرے جو معنی جہاد، سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو، وہ سب سے بہترین جہاد. جی شاہ محمود، یور انٹرونشن از ریکوائرڈ. بیانات کا حوالہ آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 دن ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی، ماحول کو سازگار کیسے کرنا ہے، مشکلات کو آسان کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میڈیا کا ہم نے اعتراف کیا، آج کی ڈسکشن میں ہم نے اعتراف کیا کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ماحول کو بنانے میں اور بگاڑنے میں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ماضی میں دونوں طرف بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان مثالوں سے ماحول بگڑ جائے گا. آج اس کا مقصد نہیں ہے، آج مقصد ہے آگے بڑھنا. تو جو ماضی میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور معاملات کو حل کرنے کی سوال پہ آ جانا. سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دیکھیے ذمہ دار تو ہم سبھی ہیں.
ہم سبھی ذمہ دار ہیں جو کہ احساس نہیں کر رہے کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے پر غربت مسلط کر رہے ہیں. ہم نے کرنا ہے, باہر سے کوئی آ کر نہیں کرے گا. جب تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے مسئلہ آگے نہیں چلے گا. خرم آپ کیا کہو گے؟ اس میں معاملہ یہ ہے, اویسی صاحب نے ہندوستان کے آئین کا بڑا درست حوالہ دیا, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2002 میں گجرات میں جو ہوا, ہندوستان کا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ دیکھیں, ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلخ واقعات کے باوجود اگر ہماری کمٹمنٹ ہے, اور میں یہی دہراتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتخب قیادتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اسی لیے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی. جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہاں سے نہیں آ رہی تھی, پارلیمان, اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی. ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے, جب تک ہم اپنے, جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا, ہم گمبھیر معاملات ہیں, سیاچن ہم حل نہیں کرتے, جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے, جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے, بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا. اچھا, میرا خیال ہے منی شنکر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک. اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے, اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے, ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے, یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے, تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات, خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا, پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں, اراکین لوک سبھا نے بیان دیا, پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی, اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. اچھا نوید قمر, میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیونکہ یہاں سے ایک بات آ رہی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان آگے بات چلنی ہے تو ٹریڈ کو بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے. آپ جو ایسی بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ اس شور مچایا جاتا ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہو تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا اس سیکٹر میں ہوگا, اور جو ٹماٹر آپ ان کو بیچو گے وہ اس کا وہ نفع اٹھا کے اس پیسے کو آپ کے خلاف لگائیں گے. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, پاکستان تو میں اس کانٹیکس میں بھی کہوں گا جو ایم ایف این اسٹیٹس ہماری ہی گورنمنٹ نے اور اس کیبنٹ نے, جس کا میں خود ممبر ہوں, اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایم ایف این اسٹیٹس دینا چاہیے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے ایریاز کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, ایون WTO میں بھی ہے کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ بلینکٹ ایک کھلی چھٹی نہیں ہوتی. اگر کہیں ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل سبسڈیز مل رہی ہیں انڈیا میں جو کہ نہیں ملتی پاکستان میں, تو اس حد تک ان آئٹمس کو ضرور جو ہے, چاہے ٹیرف پروٹیکشن ہو چاہے نان ٹیرف پروٹیکشن ہو, لیکن وہ ملتی ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم پورا کا پورا ٹریڈ بند کر دیں یا یہ آگے نہ بڑھیں یا یہ لسٹ جو ہے ابالش نہ کریں, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. جب تک تجارت جو ہے ہمارے ڈفرنسز کی یرغمال رہے گی, تجارت بھی اس فل فورس کے ساتھ آگے نہیں بڑھے. جی منی, یہ کہنا کہ اگر تجارت بھی یرغمال رہے گی انہی معاملات پہ تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے, پل نہیں کراس کر پائیں گے. معاف کیجئے, اس پر میں بہت زور لگانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پبلک اوپینین کی طرف سے
ہماری حکومت پر بہت دباؤ لگا کہ پاکستانیوں سے بات کرنا آپ بند کر دو. نہ تو ہمارے وزیر اعظم نہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس کو مانا، جبکہ آپ کی پارلیمنٹ نے خواہ میرے نظریے میں ایک ریزولوشن پاس کی تو ایک دم ہم ایک جٹ ہو گئے کہ انہوں نے پاس کیا تو ہم بھی پاس کریں گے. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود جو کہ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں، مجھ کو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے بر صغیر کا بریکنگ نیوز ہے کہ آپ ایک دم شروع کر دیتے ہو ہنگامہ مچاتے ہیں. اچھا مانی مجھے بریک پہ جانا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم تیسرے سوال پر بات کریں گے. خواتین حضرات ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جائے گا نہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو گریٹ ڈبیٹ کا جو تیسرا سوال ہے وہ ہم شرکا کے سامنے رکھیں گے. انڈیا پاکستان گریٹ ڈبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب اس گریٹ ڈبیٹ کے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر پاک بھارت امن عمل کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ میں دعوت دوں گا فرید پراجا صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس اہم ایشو پہ خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ کشمیر سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے، بھارت کی ہٹ دھرم حکومتیں اور سیاستدان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. مسئلہ کشمیر کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ بر صغیر کی تقسیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے. 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 89 سے یہ سارا علاقہ حالت جنگ میں ہے، 5 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں. اور کوئی بھی اصول آپ لے لیں، وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہر روز واضح کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. وہاں سال کے 365 دنوں کے اندر 125 دن ہڑتالیں ہوتی ہیں. وہاں کے لوگوں نے بھارت کے الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیا، ان کا یوم آزادی نہیں مناتے، اس دن وہ یوم سیاہ مناتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں پاکستان کے جھنڈے لگا کے. پاکستان کرکٹ کا میچ جیت جائے تو اس کی خوشیاں منا کے. 7 لاکھ فوج آپ کی ان کو آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکی، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں. آپ کے 3 آرمی چیف کہہ چکے ہیں، آپ کے کتنے ہی صحافی میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں وقت بچاؤں گا کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ طاقت کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کو ساتھ نہیں رکھ سکتے. مانی صاحب نے اشعار سے پڑھے تھے، میں بھی اشعار میں ہی جواب دوں گا. یہ سارے خوبصورت لفظ، جذبوں سے بھرے جملے، محبت آشنا باتیں بہت اچھی تو لگتی ہیں، مگر جو ہاتھ تم مجھ سے ملانے کے لیے آگے بڑھاتے ہو وہ لاکھوں بے نوا کشمیریوں کے خون سے رنگی ہے. تمہارے پاؤں کے نیچے میرے اپنوں کی لاشیں ہیں، فضا میں عورتوں کی سسکیاں، بچوں کی چیخیں ہیں، درختوں اور گھروں میں آگ کے شعلے لپکتے ہیں. دھواں آنکھوں میں پھیلا ہے، دھواں آنکھوں میں پھیلا ہو تو ایسے میں بتاؤ کس طرح ہم درد کے رشتے، وفا کے راستے دیکھیں. محبت کا کوئی موسم ہمارے درمیان اترے، نشان امن کی جو فاختہ تم نے اڑائی ہے، شکریہ. بتاؤ وہ کہاں. شکریہ فرید پراچا، شکریہ مانی شنکر. اب میں دعوت دے رہا ہوں مانی شنکر صاحب کو. ویسے فرید آپ نے سوال کا جواب کم دیا اور شعر و شاعری زیادہ کی. اب پتہ نہیں کہ مانی شنکر صاحب سوال کا جواب دیتے ہیں کہ وہ بھی شعر و شاعری کا سہارا لیتے ہیں. جی مانی شنکر صاحب. بڑی تالیاں لگی لیکن ان کو تو ووٹ تو پڑتے نہیں ہیں. پاکستان کی عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے آپ ابھی تالیاں لگا رہے تھے جبکہ بات ہو رہی تھی کہ ہم آپسی بات چیت کریں کیا، ہمارے مسائلوں کا حل نکالیں کیا. سب سے بڑی پابندی جو ہے
سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ تواریخ کے قید ہیں. ایسے لوگوں کی بات ہمیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ان کی بات نہیں سنتے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ 1972 میں ہم نے مان لیا تھا کہ آپسی بات چیت کے ذریعے، یہ سملا اگریمنٹ کی بات ہے، کہ کشمیر کے وشے پر دا فائنل سیٹلمنٹ آف ایشوز ریلیٹڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر، اس کو ہم نے مانا اور تب سے لے کر اس پر بات چیت چل رہی ہے اور کافی کامیابی سے چل رہی ہے. خاص طور پر جبکہ پرویز مشرف صاحب یہاں آپ کے پریزیڈنٹ تھے تو ڈاکٹر منموہن سنگھ ہمارے وزیر اعظم بنے. سن 2004 سے لے کر سن 2007 جو مذاکرات ہوئی بیک چینل پر آپ کے سفیر عزیز صاحب اور ہمارے سفیر ستی لامبا کے بیچ میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ کیول سرکریک اور سیاچن کے سلسلے میں لیکن کشمیر کے سلسلے پر بھی ہم آگے بڑھ رہے تھے. اور کیونکہ ہم آگے بڑھ پائے ہیں مذاکرات کے راستے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ویکتی یہ جماعت اسلامی کے یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لاشوں پر میں اپنا لات لگا رہا ہوں تب آپ نے کیوں مجھے بلایا ہے؟ کیونکہ آپ کے 3 ساتھی گن جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے کارن ہی یہاں دہشت گرد بڑھ رہا ہے، آپ جیسے لوگوں کے کارن ہی اس قسم کی نفرت بڑھ رہی ہے، اور ہم ان دونوں سے بات کر کے پاکستان کی عوام کو مطمئن کریں گے. شکریہ. اس پوائنٹ پہ کچھ تھوڑے سے جذبات میں دیکھ رہا ہوں تناؤ کا شکار ہونے لگے ہیں، اور ڈبیٹ کی آج خوبصورتی یہی ہونی چاہیے کہ ہم میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب کوئی تناؤ کا شکار نہ ہو. ریشنل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے ان ٹینشنز کے باوجود، لیکن جب ہمیں ٹینشنز گراؤنڈ کے اوپر کشمیر میں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ 2008 کے بعد سے جب ایک واقعی جینونلی انڈیجنس کشمیر کے اندر اپرائزنگ ہوئی، امرناتھ یاترا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جب زمینیں دی گئی ہندوستانوں نے، جو مسلمانوں نے اس کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ کیا، اور پھر ان کے جو ٹرک تھے فروٹ کے وہ جموں میں روک دیے گئے، وہ ہندوستان پراپر میں جانے سے روک دیے گئے، اور اس کے اوپر ایک مزید پروٹیسٹ ہوا. اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جینوئن وہاں ڈیزائر تو موجود ہے. اب اس کو بہتر ہے، ہم نے تو یہ بات کریں گے کشمیر کی، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو فیصلہ ہندوستان کے پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے کہ جس پلورلسٹ آئین کی وہ بات کرتے ہیں، کیا اس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے قوانین کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے اور بڑی دیر سے وہاں چل رہا ہے. ہمیں اگر کشمیر کو حل کرنا ہے اس کے لیے بھی، اور شاید جس کریج اور ڈیزائر کا میں نے پہلے بیلنس کر دیا، اس کے لیے سب سے زیادہ کریج چاہیے ہوگی کہ ہم جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، ان کی خواہشات کا احترام کریں، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں ہمت چاہیے اس کا آغاز آج سے کریں. پہلے بھی ہم نے کوشش کر دی ہے، لیکن جس طرح بڑے یا چھوٹے واقعات کے اوپر معاملہ ڈی ریل ہو جاتے ہیں، ہم ڈی ریل نہ ہونے دیں اور اچھی نیت سے اس کے اوپر چلتے رہیں تو انشاءاللہ کشمیر کا معاملہ بھی حل کریں گے. کیرتی آزاد صاحب، آپ بولنا چاہیں؟ جی مانی صاحب کچھ بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے ہماری مذاکرات ہمیشہ جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے متر کے متر ہیں وہاں، یہ جیلانی جیسے، وہ بھی انتخاب میں جب لڑتے ہیں ان کو بس اتنے ہی ووٹ ملتے ہیں جتنے کی جو جماعت اسلامی کو پاکستان میں ملتے ہیں. وہاں جمہوریت ہے، اور شکر ہے کہ پچھلے بہت عرصوں سے کانگریس پارٹی اپنے بل پر وہاں جیت نہیں پائی ہے، اور جو باقاعدہ دوسرے پارٹیاں ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے. ابھی حال میں ہمارے پنچایت کے چناؤ ہوئے، جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ہیں وہاں، انہوں نے کہا کہ کوئی کھڑا ہو گیا الیکشن میں تو اس کو جان سے مارا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو ان کو بھی ہم جان سے ماریں گے. اور
किश्वर, पूंछ, उरी जैसे शहरों में 90-96% तक वोट पड़े। ये हमारे साथ है और साथ साथ हम चाहते हैं कि जो उनसे जुदा हुए हैं वही कश्मीरी भाई और वही कश्मीरी रिश्तेदार, उनसे और इनके आपसी बहुत ही करीब के संबंध हम दोबारा पुनर्जीवित करें। और इसको करने के लिए हमने ये कहा है कि जमीन का सौदा करने का सवाल नहीं उठता और लोगों को घर से भगाने का सवाल नहीं उठता, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एलओसी एक ऐसा लाइन बन जाए जिसका कोई निशान न रहे ताकि लोग आपस में मिलते जाएं। और इस रास्ते पर जहां की हम सन 2007 तक काफी आगे बढ़ चुके थे, मुझको लगता है कि क्योंकि इतना आगे हम बढ़ पाए सन 2007 तक, जब भी ये मामला दोबारा हम उठाएंगे तो तब हमें शुरू से इस दौड़ पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी कामयाबी हमने हासिल की है उसको लेकर फिर उसके आगे हम जा सकते हैं। न समझिएगा कि कोई भी ऐसा समस्या जो है वो आसानी से या जल्दबाजी में इसका हल निकल सकता है। और जिस तरीके से एक चित्र बनाया जा रहा है यहाँ कि हमारे सबके हाथ खून से भरे हुए हैं और कि हम लाशों पर खड़े हुए हैं, ये सब बकवास है। सर, ये सवाल जो है कि क्या आप इस सवाल को मानने को तैयार हैं कि जो कश्मीर का मसला है ये डिस्प्यूटेड है और इट हैज टू बी रिजॉल्व बाय द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन और नॉट? 1972 में आपने भी स्वीकार किया कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर इसका हल नहीं निकल सकता है। और यहां सेक्रेटरी जनरल यूएन इस्लामाबाद आए हैं और यहां उन्होंने आपको बताया है कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में इसका हल नहीं निकल सकता है। एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश। और इसीलिए 1972 के जुलाई महीने में बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और इंदिरा जी ने एक समझौता पर हस्ताक्षर लगाया कि आपसी मुज़ाकरात के जरिए हम एक फाइनल सेटलमेंट ढूंढेंगे इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। हम उस पर निर्भर हैं और हम उस पर विश्वास आपकी सब बातें सही होगी मनीशंकर साहब, लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल बां की मून का मैंने खुद इंटरव्यू किया, उन्होंने कश्मीर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। कहां? मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कश्मीर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब की मदद चाहिए। सर, क्या इस मुख्तसर क्या ये जो कह रहे हैं अपना मानी शंकर, हाउ फार दिस इज करेक्ट? अर्ज ये है कि सवाल ये था कि क्या मसला कश्मीर हमारे ताल्लुकात में रुकावट है कि नहीं, ये सवाल था। है, इसको हम दोनों तस्लीम करते हैं ना, रुकावट है, और हम उसको एक डिस्प्यूट भी तस्लीम करते हैं। और डिस्प्यूट तस्लीम करते हैं तो बैठकर बात करने का फैसला किया है, और फैसला ये किया है कि बात करने का वाहिद और मुनासिब रास्ता है कि हम थ्रू डायलॉग, थ्रू ए प्रोसेस, क्योंकि वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि इसका कोई आसान हल नहीं है, क्योंकि जो स्टेटेड पोजीशंस हैं वो स्टेटेड पोजीशंस को दोहराने का फायदा नहीं है। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और सभी जानते हैं। स्टेटेड पोजीशंस पे अगर आप खड़े रहते हैं तो आप जू के तू रहते हैं। अब बात आगे बढ़ानी है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, आसान हल नहीं है, आपको बतदरीज आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए एक जिसको कहते हैं ना कि जो एतमाद का फुकदान है, पहले उसको दुरुस्त करना होगा। और आप देख रहे हैं कि आज आपने ये देखा कि ये संजीदा मसाइल और इस किस्म के जो पेचीदा मसाइल हैं, अगर आप समझते हैं कि एक टेलीविजन डिबेट के जरिए उनका हल निकलेगा तो ये हमारी गलत फहमी है। नहीं, हम तो सिर्फ इस पर डिबेट कर रहे हैं। जी, डिबेट तो करनी चाहिए, लेकिन डिबेट में भी आपने देखा, मुझे कहना पड़ता है कि डिबेट में हम जिस अंदाज में हमें डिबेट करनी चाहिए वो थोड़ी सी तलखी पैदा हुई है, और मैं नहीं चाहता कि वो तलखी हो। बिल्कुल, हम तलखी के लिए नहीं बैठे। देखिए, तल्ख बातें तो करने के लिए हम ना भी बैठे तो आसानी से की जा सकती हैं। जुमलेबाजी में क्या देर लगती है? तकरीर जज्बाती तो मैं भी कर सकता हूं और वहां से उतना ही जज्बाती जवाब आ जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसला ये आप शेर नहीं बोल सकते। शाह महमूद, मानी शंकर साहब ने एक इम्पोर्टेंट फिक्रा बोला है। इन्होंने कहा कि एलओसी
LOC کے ادھر رہنے والے اور ادھر رہنے والوں کے لیے LOC کی حیثیت ختم کر دیا. مانی میں نے کلیئر سنا, یہ صحیح سنا؟ دیکھیے, کیا کبھی ایسی کوئی تجویز حکومت پاکستان کے زیر بحث رہی یا کیا حکومت پاکستان کے لیے ممکن ہوگی؟ دیکھیے, سوال یہ ہے کہ جو مانی کہہ رہے تھے اور جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ LOC کے دونوں اطراف جو کشمیری رہتے ہیں, ہم ان کے لیے اگر ماحول سازگار کر دیں تو اس سے بہتری کے امکانات ہیں. وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک, ہم ان کی آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کر دیں, ان کے ویزوں میں آسانی پیدا کر دیں. دوسرا, ہم ان کے بیچ تجارت کو فروغ دے دیں تاکہ وہ اپنی ایک اپنے آپ کو اکنامکلی ایک دوسرے سے جڑتا دیکھ لیں, تو اس سے آسانی پیدا ہوگی. اور وہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک LOC ایک دیوار ہے, وہ اس دیوار کو کم کرنے میں مدد ملے گی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. if I understood you correctly. آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ سے میں اتفاق رکھتا ہوں. میں آپ کا سوال رکھنے لگا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب دیں تاکہ اس معاملے سے آگے نکلیں. کیا مسئلہ کشمیر پاک بھارت امن عمل کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ مجھے یہ سندوں میں سب سے بڑی نہیں ہے, جو بہت سے رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک ہے, اور اس کا بھی حل ہمیں نکالنا پڑے گا آپ کیا کہیں گے تاکہ پورا عمل میں آئے. آپ کیرتی بالکل جی پراچا سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور اٹو ٹنگ جب تک کہتے رہیں گے یہ رکاوٹ دور نہیں جی. شاہ محمود, مسئلہ کشمیر رکاوٹ ہے اور ہمیں مسئلہ کشمیر ایک رکاوٹ ہے اور ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا. جی خرم جی, بڑی رکاوٹ ہے اور میری گزارش ہے کہ تجریدی رکاوٹ نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایبسٹریکٹ رکاوٹ. وہاں خون بہتا ہے. 2010 میں اگر ٹین ایجرز 100 سے زیادہ وہاں خون بہ جاتا ہے, وہ وہی سری نگر ہے جہاں زبن میتا کا کانسرٹ. جی, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. جی نوید, وہاں خون بہ رہا ہے, صرف رکاوٹ نہیں. جی نوید, بالکل رکاوٹ ہے. اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو اتنے عرصے ہمارے یہ کانفلکٹس نہ ہوتے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خواتین حضرات, ہندوستان اور پاکستان کی بات ہو اور ڈبیٹ ہو, اور خواہ عوام ہوں, خواہ دانشور ہوں, خواہ پارلیمنٹ کے رکن ہوں, تیکھا پن اور تیزی تو آتی ہے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ یہ اپنے موقف کو کہنے کے لیے ذرا تیز آواز کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. شاید یہ پورے سب کانٹیننٹ کا غالباً کلچر کا حصہ بھی ہے. آج جو یہ ڈائلاگ ہے, جو گریٹ ڈیبیٹ ہے, اس کا جو آخری سوال ہے وہ میں پڑھے دیتا ہوں, اور پھر حامد ول اسٹارٹ کہ بھی کس کو دعوت دینی ہے کیا ہے. اس کے لیے کسی کو ڈائس پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا یہ سوال ہے کہ کسی ناخوشگوار واقع یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کارروائی کے نتیجے میں کیا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور دیگر رابطوں کو ختم کر دینا درست ہے؟ یہ ہمارا سوال. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوال شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس کو رسپونڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا ہوا تھا جب آپ فارن منسٹر تھے. شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا, پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالعموم ہندوستان اس کو تسلیم بھی کر چکا ہے. پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہندوستان اس کو تسلیم کرتا ہے. جغرافیہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پسند کریں نہ کریں, ہم نے ہمسایہ رہنا ہے, اس سے تو ہم لا تعلق ہو نہیں سکتے. ہمارے بیچ ایشوز ہیں, ہمارے بیچ جو ہے رکاوٹیں ہیں, جس کا ہم نے ذکر کیا. کشمیر کا ایک حوالہ آیا, وہ ایک رکاوٹ ہے, اور بھی ہیں لیکن اس کا ذکر آیا. ان رکاوٹوں کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں اور تبھی بیٹھ کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب دونوں ممالک ایٹمی قوتیں بن چکے ہیں اور اب دونوں کے پاس ملٹری آپشن مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ خودکشی ہوگی اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حل نہیں ہے. اگر وہ حل نہیں ہے تو پھر حل ہے کیا؟ پھر حل گفتگو ہے.
پھر حل مذاکرات ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں طرف ایک اعتماد کا فقدان ہے، اور اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے ہماری گفتگو میں بھی تلخی آ جاتی ہے، شکوک و شبہات بھی آتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایک جملہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ وہاں اور لیا جاتا ہے، یہاں اور لیا جاتا ہے، بیکاز ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں طرف ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور کئی آئی ہیں. اپنی بات کو سمیٹتے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. ایک فرنج ایلیمنٹ ہے، ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں، مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہم ان واقعات کو راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ بننے دیں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اٹ مینس یو فیور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو جاری رہنا چاہیے. بالکل، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے جی؟ بالکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو جاری رکھنا چاہیے، آپسی بات چیت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ خدا کے واسطے یہ نہ کہو کہ چھوٹی موٹی واقعہ ہے. یہ مت کہو کہ چھوٹی موٹی واقعہ ہے. جو ہمارے سینسبلٹیز ہیں، جو ہمارے فکر ہیں، اس کے طرف بھی آپ دھیان دیجئے، اور آپ بھی فکر مند ہو گئے کسی پر تو ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کو ہاسٹیج بنایا جائے کہ کچھ ہو گیا تو ان کو اوپر نیچے جانے کی اجازت نہ دیا جائے، یا کہ فنکاروں کو اوپر نیچے جانے سے روکا جائے. اس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. یدی کوئی واقعہ ہو گئی تو بس دکھا دیجئے کہ اس پر آپ غور کر رہے ہیں اور کہ سیریسلی غور کر رہے ہیں، اور تب معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. نوید، سوال ہے کہ کسی ناخوشگوار واقعہ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کارروائی کے نتیجے میں کیا پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ یا دیگر رابطوں کو ختم کرنا درست ہے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ بالکل بھی درست نہیں ہے. میں تو شروع سے جو بھی اپنا لائن لے رہا ہوں یا تھیسس دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جو واقعی بہت بڑے ہیں، جیسے کہ ممبئی کا واقعہ ہو گیا یا کارگل کا واقعہ ہو گیا، ان کو ہم چھوٹے نہیں کہہ سکتے. تو لیکن اس کے باوجود اس کو ہم ایز این ایکسکیوز یوز کریں ایدر سائڈ کہ ہم نہیں ڈائلاگ کو بڑھا سکتے، یا ہم اور بھی جو سٹیپس ہم لے چکے ہیں وہاں تک تو ہم اپنی جو ہے وکٹری ڈکلیئر کر کے ان کو تو اپنے پاس رکھیں. آگے جتنی اور مسائل ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں جستجو رکھنی چاہیے till we are able to solve that. جی پراجا صاحب، آپ کچھ کہنا ہے؟ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ ایک امن کا خطہ بنے. 83 کروڑ افراد ہیں بھارت کے اندر کہ جو $1 سے کم کماتے ہیں، یعنی غربتیں دونوں طرف ہیں، لیکن اس کے لیے کور ایشوز کا حل ہونا ضروری ہے. وہ اگر موجود رہیں تو پیپل ٹو پیپل رابطوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، میں صرف توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جنہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں ان کے پیچھے کہیں اسٹیٹ ہوتی ہے. اگر افغانستان کے اندر انفارمیشن سینٹرز کے نام پر ٹریننگ کیمپ کھلے ہوئے ہیں تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے. اگر BLA کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے. اسی طرح سے یہ دیگر کئی ایشوز ہیں. ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. کرنل پروت حاضر سروس کرنل تھے اور وہ اسٹیٹ کا ہی نمائندہ. مانی شنکر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. پراجا صاحب، مانی شنکر صاحب نے آپ کے سوال کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی چیز ہے تو وہ اچھی نہیں ہے. دوسرا خرم دستگیر بالکل درست نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے، ہمیں آپس میں بات کرنی ہے، ہر قسم کا ایکسچینج کرنا ہے، لیکن صرف
دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے. 2004 سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے, 9 سال ہو گئے. اب وقت آ گیا کہ ہم کوئی چیز ٹیبل پر رکھیں اور اس کریج کا مظاہرہ کریں جس میں ابھی تک صرف ڈیزائر. اویسی صاحب اب یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے نواز شریف صاحب کی اور منموہن صاحب کی, آپ کا کیا خیال ہے اس میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز زیر بحث آئیں گے؟ میں آپ سے صرف اتنا ہی ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پہ ڈبیٹ نہیں ہے کہ اجازت دے رہے ہیں. آپ کا سوال ہی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. کون ہے؟ آپ مانتے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے تائید بھی حاصل ہوتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر کو آ کر حملہ کرتا ہوں اور آپ کے افراد خاندان کو مار دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں نہیں کیا, میرے گھر کا نوکر کیا, آپ مجھ سے بات کریں گے؟ آپ مجھ سے نہیں کریں گے. دوسری بات, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے کانسولیٹس پر بھی حملہ ہوا, اور کانسولیٹس پر حملہ کس نے کیا؟ وہاں پر ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی برقرار رہے, اور اسی لیے ہندوستان جو ہے ہیرات مزار شریف سے لے کر ایران تک روڈ بنا رہا ہے, پورٹ بنا رہا ہے. اس کا بھی تو دیکھ لیجئے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کون ہیں. کنٹرول تو کرنا آپ کا بھی کام ہے. آپ میرے گھر پر حملہ کریں گے, اور جیسا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں خرم صاحب کہ 2004 سے حاصل نہیں ہوا, تو آپ خود دیکھ لیجئے پارلیمنٹ پر حملہ, آپ خود دیکھ لیجئے لال قلعے پر حملہ, پھر یہ تمام تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. کیرتی صاحب آخری بات صرف 2 لائنیں کہوں گا. ایک, ڈائیلاگ ہم سبھی چاہتے ہیں. دوسرا, اس کے لیے ماحول بڑھیا ہونا چاہیے. اور جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوتی ہے, ہمارے بھائی اویسی نے بھی اس وشے کو کہا ہے, اس کو آپ کو بہت سیریسلی سرکار کو اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. اور جب تک اس پہ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی بار بیچ میں کچھ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ رنگے ہیں یا پیروں کے نیچے لاشیں ہیں. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس پرکار سے کسی کو بھڑکانا بھی نہیں چاہیے. اس لیے ماحول اچھا ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں, ہماری آپ کے ساتھ باؤنڈری لگی ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں. ہم جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں, آپ جو ہماری کر سکتے ہیں کریں. اور ہم 21ویں صدی میں ہیں, اب 21st سینچری میں. لیٹس گو اہیڈ, لیٹس تھنک فارورڈ. صرف کیول یہی کہنا چاہتا ہوں, ماحول اچھا بنائیے, ماحول اچھا بننا چاہیے. آزاد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. باؤنڈری لگی ہوئی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ملک میں جا کے باؤنڈریاں بھی لگائیں. میں بار بار کرکٹ کی بات کرتا ہوں. اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. منی شنکر آئر صاحب آپ کا شکریہ. فرید پراجا صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اور خرم دستگیر صاحب, اور سید نوید قمر صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو ڈبیٹ تھی, اس ڈبیٹ کے آخر میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اور منی شنکر آئر صاحب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ناخوشگوار واقعہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ہو جائے, کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی کارروائی سے حالات خراب ہو بھی جائیں, تو جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور جو باہمی رابطوں کا عمل ہے, اس کو ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو منقطع نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی بالکل صحیح کہا کہ ایک ٹی وی ڈبیٹ کے ذریعے اتنے بڑے مسئلے کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے. ٹی وی ڈبیٹ کا مقصد مسئلہ ریزالو کرنا نہیں, مسئلہ ریزالو کرنا ہے دونوں اطراف کی جو گورنمنٹس ہیں, انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہے. ہم نے صرف کچھ اہم ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں طرف کے پارلیمنٹیرینز کا کہ اس اہم ڈبیٹ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا. اور افتخار احمد کو اور حامد میر کو اس گریٹ ڈبیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.